حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامل ولی ادارہ روحانیت کی طرف سے آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو میں آپ لوگوں کے لیے عمل لے کے آئی دست غیب کا ایک دن کا عمل، جس سے موکل سے ملاقات ہوتی ہے۔ ہمارا شروع میں مجھے یاد ہے کہ ایک چینل جب ہم نے یہ بنایا تو اس میں 2 سے 3 موکل عمل ایسے ڈالے تھے کہ جن میں الحمدللہ بہت سے لوگوں کو اس کا فائدہ بھی ملا تھا اور بعض کو موکلات سے ملاقات ہوئی تھی۔ اب ہوتی کیا بات ہے، بہت سے لوگ اس بات پہ یقین ہی نہیں کرتے، کہتے یہ بالکل جھوٹ ہے کہ موکل سے ملاقات یا جنات سے ملاقات نہیں ہو سکتی یا عمل کے ذریعے، یا مانتے ہی نہیں ہے۔ اب میں ان کو آج جواب دیتا ہوں۔ میرے بھائیو دیکھیں، آپ اس بات کو مانتے ہیں نا کہ جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں اس مسجد میں آپ کے علاوہ نہ نظر آنے والی مخلوق بھی موجود ہوتی ہے۔ اس بات کو آپ انکار نہیں کر سکتے کہ جب آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق بھی موجود ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی ہے لیکن وہ موجود ہوتی ہے، آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ ہمارے لیفٹ اور رائٹ پہ ایسے فرشتے بیٹھے ہوئے جو ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک گناہ لکھتا ہے، اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ کامل ولی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے، کمنٹ میں اللہ لکھے تو، اور اس عمل کی اجازت ہم سے واٹس ایپ پہ لے، اور اس اجازت کی کوئی فیس نہیں ہے۔ تو یہ بھی ہمارا ایمان ہے، ٹھیک ہے، کہ ہماری لیفٹ اور رائٹ سائڈ کے اوپر جو ہے نا وہ 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارا ہمزاد ہے، ہمیں جو ہے لوگ تسخیر کرتے ہیں، مسخر کرتے ہیں، وہ بھی ہمیں یقین ہے کہ ہمارا ہمزاد بھی آتا ہے۔ تو اسی طرح جب ہم ایک روز پہ یا ایک دن پہ اس طرح کی چیزوں پہ آئے تو لوگ بے یقینی کرتے ہیں، اور یہی بے یقینی جو ہے نا آپ کو عمل میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج جو میں آپ کو عمل دینے جا رہا ہوں یہ بے پناہ طاقتور ترین عمل ہے، اور یہ ہماری کتاب جو کہ جب بھی ہم نے شائع کرنے کی کوشش کی نہیں ہو سکی، دست غیب کے اعمالوں کے اوپر جو کتاب ہے اس میں سے ایک عمل آج میں آپ کو تعلیم کرنے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ جلد کتاب وہ بھی ایک آئے گی جس پہ سب ہمارے دست غیب موجود ہوگے۔ یہ عمل ایک دن کا ہے اور جمعے ہی کے روز کا۔ اچھا، بہت سے کوشچن آتے ہیں میں سے پوچھے گیا کہ جمعے کے دن کا آپ ایسا عمل کیوں بتاتے ہیں کہ جمعے ہی کے روز موکل سے؟ وہ اس لیے کہ جمعے والا دن ایک ایسا برکتوں والا مہینہ ہے، ایسا برکتوں والا دن ہے کہ اس دن جو ہے نا ہر ارواح، مطلب ارواح مقدسین، نورانی ارواح، بزرگادین کی ارواح، ٹھیک ہے، جنات، موکلات، اور یہ سارے عبادتوں میں ذکر و اسرار میں فرشتے بھی سارے مشغول ہوتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب آپ کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں ایسا جس کے پیچھے یہ مخلوق آتی ہے تو پھر وہ آپ سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ یہ ایک دن کا صرف جمعے کا عمل ہے۔ کرنا کب ہے اس کا طریقہ بہت سے سنیں۔ جو خواتین ہیں وہ اس کو گھر میں کرے گی، مرد حضرات ہے وہ اس کو اگر تو مسجد میں آسانی سے کر سکے، اگر تو یہ ہو کہ مسجد اب تو بہت جلد بند ہو جاتی ہے جمعے کے نماز کے 20-25 منٹ بعد، تو وہ بھی پھر گھر کر سکتے ہیں بامر مجبوری۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے جس دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اس دن آپ نے انڈا بھی نہیں کھانا ہے، ایک دن گوشت بھی نہیں کھانا ہے، مچھلی بھی نہیں کھانی ہے، بدبودار چیز کوئی بھی نہیں کھانی ہے، کچھ بھی آپ نے بدبودار چیز نہیں کھانی کہ جس سے آپ کے منہ میں اسمیل پیدا ہو، ٹھیک ہے، کوئی ایسی چیز نہیں کھانی ہے۔ آپ نے جو ہے نا اب آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے سفید کلر کا لباس، مرد حضرات کے پاس تو سفید لباس ہوگا، لیڈیز کوئی بھی لباس پہن سکتی ہے، ٹھیک ہے، پاک صاف پہن کے غسل کر کے نماز جمعہ، جب آپ نماز جمعہ ادا کرے گی لیڈیز، ٹھیک ہے، یہ میں ابھی لیڈیز کا پہلا طریقہ بتا دوں، ادا کرنے کے بعد اب غور سے سن رہے ہیں عمل اب مرد حضرات کا اور لیڈیز کا ایک ہے لیکن طریقہ الگ الگ ہے۔ لیڈیز نے نماز جمعہ جب پڑھ لی، فرض پڑھ لیے جمعے کے 2 رکعت پڑھنے کے بعد اب آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے، 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا ہے، پھر 2 رکعت نماز نفل برائے دست غیب کے پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ پڑھنے کے بعد اس کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء کو، اولیاء کو، اور اس طرح کرتے کرتے آخر میں آپ نے سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، ٹھیک ہے، اس کے موکلات، جنات، ارواح، بزرگادین کو اس کا ثواب دینا۔ یہ میری جو ہے نا وائس آپ نے غور سے سنی ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے ایک الفاظ دہرانا ہے، وہ کیا ہے؟ بحق کن فیکن۔ اے سورہ نصر کے موکلات
آپ اللہ کے حکم سے میری مدد کریں، میں آپ سے ملاقات کا خواہش مند ہوں یا خواہش مند ہوں، ٹھیک ہے، یہ آپ مجھ سے ملاقات کریں اور جو بھی آپ کا مقصد ہے مالی حوالے سے کاغذ پہ لکھے، اور اس کو جو ہے نا آپ نے 11 مرتبہ اس مقصد کو جو ہے نا دہرانا ہے۔ اب آپ نے سورہ نصر پڑھنی ہے، لیکن کس طرح پڑھنی ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اب اس پہ آپ نے اسم اعظم یا فتح ہو کو 489 مرتبہ پڑھنا ہے، تعداد کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِینِ اللہِ افواجا، اس کے بعد آپ نے پھر 489 مرتبہ یا فتح ہو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ وَاسْتَغْفِرْ، اس پہ بھی آپ نے 489 مرتبہ یا فتح ہو کو پڑھنا ہے، اور اِنَّهُ کَانَ تَوَّابًا، ٹھیک ہے، اس پہ بھی آپ نے 489 مرتبہ یا فتح ہو کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے وہی عبارت جو میں نے آپ کو بولا ہے کہ اے بحق کے کن فیکن، اے سورہ نصر کے موکلات آپ میری مدد کریں، جو بھی آپ نے بات کی 11 دفعہ پڑھ کے اب آپ نے جو ہے نا اس کے اول و آخر 100 مرتبہ درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے، بس یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، رات کے وقت لیڈیز نے چھت کے اوپر جانا ہے اور چلتے ہوئے نا یا فتح ہو کو 1100 دفعہ چلتے پھرتے پڑھ لیں، چلتے پھرتے، ٹھیک ہے، ننگے سر، مطلب سر پہ دوپٹہ نہ رکھے۔ اسی طرح رات کے وقت عشاء کے بعد آپ چلتے پھرتے یا فتح ہو کو 1100 دفعہ پڑھے اور سورہ نصر کو 100 دفعہ پڑھے۔ اسی دوران اگر آپ کی اتنی کیفیت ہوئی تو آپ کو غنودگی آئے گی نیند کی، اور اس کا موکل سامنے ہوگا، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر غنودگی نہیں آتی ہے تو پھر 110% آپ جب سوئے گی رات کو تو آپ کو اس معاملے کا حل دکھا دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ میں کچھ چیزیں نہیں بتانا چاہتا ہوں، ورنہ بہت ایسے لوگ ہیں جو کہیں گے جی یہ جھوٹ ہے، یہ وہ، ایسا حل دکھایا جائے گا کہ آپ خود مجھے بتائیں گے۔ اگر کوئی خواب آتا ہے تو آپ نے خود مجھے بتا دینا، آپ اتنے خوش ہو گئے کہ اس سے متبادل یہی عمل مرد حضرات نے جو ہے نا پوری نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد کرنا ہے مسجد میں بیٹھ کے۔ اگر وہ مسجد میں نہیں کر سکتے ہیں تو پھر مرد حضرات اپنے گھر میں کریں۔ اس عمل میں جو آپ سمجھے کہ بہت بڑا عمل ہے، ایک دن کا عمل ہے، کوئی بڑا عمل نہیں ہے، 20 منٹ بھی نہیں لگتے ہیں، ٹھیک ہے، 20 منٹ، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ مرد حضرات نے کیا کرنا ہے کہ وہ رات کو جو ہے نا کسی ایسی ویران جگہ پہ چلے جائے، جس کا قبرستان ہو گیا، یا پھر کسی ایسی ویران جگہ پہ جہاں پہ نہ کوئی دیکھ نہ سکے، یا پھر واک کرے ایسی جگہ پہ جہاں پہ عموماً لوگ واک کرتے ہیں، کسی پارک میں یا کسی جگہ پہ، اگر بہت بامر مجبوری ہو نہیں جا سکتے پھر وہ بھی چھت کے اوپر اسی طرح چلتے پھرتے 1100 دفعہ پڑھے، ان کو بھی غنودگی آئے گی اور اسی طریقے سے موکل سامنے آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب آگے کی ویڈیو، آگے کا سٹیپ آپ نے دیکھنا ہے، آگے کیا کرنا ہے آپ نے جب اس کا موکل سامنے آ جائے گا، ٹھیک ہے، آپ کو حل کیا بتایا جا سکتا ہے۔ بالفرض آپ کے اوپر قرضہ ہے تو وہ آپ کو یہ بتا دے گا کہ ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے میں آپ کو یہ وظیفہ بتا رہا ہوں، آپ نے اس وظیفے کو اتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور اس طریقے سے پڑھنا ہے اور یہ آپ نے کرنا ہے تو آپ کا یہ قرض ختم ہو جائے گا۔ ہمارے آزمودہ عملوں میں سے یہ عمل ہے، لوہے دستے غیب کے ساتھ میں نے ایک بھائی کو یہ عمل کرنے کے لیے دیا تھا، اور وہ دنیا کا ہر عمل کر کر کے تھک چکا تھا، اس کا کوئی عمل نہیں چل رہا تھا۔ جب اس کا موکل آیا تھا یہی اس عمل کا، تو اس نے اس بھائی کو بولا تھا کہ تم نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کی سزا تمہیں میری ہے، تم جس شخص سے، مطلب اس نے یہ بات بولی تھی کہ جس شخص کے ساتھ تم نے مطلب یہ کوئی گناہ جو ہوا تھا، اسے اس شخص کے پاس اگر وہ زندہ ہے تو اس سے معافی مانگو، مر گیا ہے تو بھی جا کے اس کی قبر پہ معافی مانگو۔ تو وہ مر چکا تھا، اسے بول دیا تھا موکل کہ وہ مر چکا ہے، آپ جا کے وہاں پہ اس کی قبر پہ معافی مانگو۔ پھر وہاں پہ گیا تھا اور اس نے وہاں پہ معافی مانگی تھی، اور جو بھی اس کا حق وغیرہ کچھ تھا وہ اس نے اس کے گھر والوں میں کسی بھی طرح کر کے قرضہ اٹھا کے سارا کیا، اور پھر اس نے آ کے اس کے نام کی فاتحہ خوانی کی، اور پھر اس موکل نے دوبارہ اس نے وہ یہی عمل بھی کیا، اور یہ وہ موکل آیا، اس موکل نے اس کو بولا کہ کیا نام ہے، آپ پھر سورہ نصر اس کو تعداد بتا دی گئی، ٹھیک ہے، کہ اتنی دفعہ پڑھو، تو چند دنوں میں تقریباً 11 سے 21 دنوں کے اندر ایسے اسباب اس کے پیدا ہوئے کہ آج بھی وہ الحمدللہ وہ سیٹ ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور واقعہ تھا، اس واقعے میں یہ ہوا تھا کہ جو ہے نا جادو کرا دیا گیا تھا،
اور بالکل رزق کے معاملات بند ہو گئے تھے۔ تو اسی طرح یہ عمل کیا گیا، ایک بار کیا نہیں، دوسرے جمعے کیا نہیں، تیسرے جمعے کے نہ، اس طرح البتہ 11 جمعے کیا تھا۔ 11ویں جمعے اس کا موکل آیا تھا، خواب میں وہ آیا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ آپ فلاں کام کرو، اس طرح آپ کرو اور جادو آپ کا ختم ہو گیا۔ جب جادو ختم ہو گیا پھر انہوں نے کیا، پھر دوسرے جب یہ ایک بار عمل چل پڑتا ہے نا، مطلب ایک جمعے آپ کا یہ عمل چل پڑا ہے نا، تو اب دوسرے جمعے آپ نہیں کریں گے، آپ تیسرے جمعے کریں گے، آپ پھر رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اس طرح جب آپ کا عمل یہ چل پڑتا ہے نا، پھر آپ روزانہ بھی اس کو کریں گے تو آپ کو فائدہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن لالچ بری بلائی ہے، ہمیشہ بات یاد رکھیے گا، جب یہ ایک بار موقع ناراض ہو گیا پھر آپ کو کچھ بھی نہیں ملنا۔